اور نارووال میں یہ عاشقان رسول جو ہے وہ کثیر تعداد میں جمع تھے. تو یہ یعنی بات تو یہ تھا کہ جیسے ہم اسی وطن میں پیدا ہوئے، یہیں پہ بڑے ہو گئے اور سارے مختلف شہروں کے قصبوں کے نام سنے، تو بعض تو ایسے ہوتے کہ نام بھی پہلی مرتبہ یعنی کہ سنا ہی پہلی مرتبہ ہے، اور دیکھتے ہیں تو تعداد کے حساب سے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ مدنی کام کا سلسلہ ہے. تو یہ جو نظام ہے اور جس کے تحت آپ یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں، تو چلے ایک اچھا موقع ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں کہ یہ سارا جو مینیج ہوتا ہے اور اس طرح کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس بارے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ اپڈیٹ عطا فرمائیں. الحمدللہ پاکستان میں 60% لوگ جو ہیں وہ دیہی آبادی میں رہتے ہیں، یعنی اطراف میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، کہیں گوٹھ، کہیں چک، کہیں پنڈ، کہیں کلی، مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں. شہروں کی جو پاپولیشن ہے وہ 40%، 60% پاکستانی جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے دیہاتوں میں کام کرنے کے لیے عشر و اطراف گاؤں کا ایک شعبہ بنایا ہے. اس شعبے کا کام یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مالی معاونت حاصل کرنے کے لیے عشر جمع کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام بڑھنے کے ساتھ ساتھ اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے جامعۃ المدینہ 15-20 تھے جب شورا بنی سن 2000 کے لگ بھگ، اور اب الحمدللہ 537 جامعۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ کو 2500 قائم ہے. اب امیر علیہ سنت یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مدرسہ چلانا مشکل ہے، دعوت اسلامی چلانا آسان ہے. اور خود امیر علیہ سنت کے ہی دیے ہوئے طریقے سے جو مجالس کا نظام بنا نا، ایک مدنی جال ایک بچھا 104 شعبہ جات کا، اس کے ذریعے سے الحمدللہ ایک کام بڑھتا چلا گیا. اور مدرسۃ المدینہ جز وقتی، مدرسۃ المدینہ کل وقتی، مدرسۃ المدینہ للبنات، مدرسۃ المدینہ للبنین، مدرسۃ المدینہ رہائشی، مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنات، مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنین، مدرسۃ المدینہ بالغات، مدرسۃ المدینہ بالغان. اللہ کی رحمت سے یہ تو صرف قرآن کی خدمت کے میں نے چند شعبے بتائے، تو اللہ کی رحمت سے شعبہ جات بنتے چلے جا رہے. تو اب اخراجات پورے کرنے کے لیے، عشر جمع کرنے کے لیے، کیونکہ جو لینڈ لارڈز ہیں، زمیندار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، چودھری ہیں، ان میں ایک تعداد ہے کہ ان کو عشر کے احکام کی بالکل بنیادی باتیں بھی پتہ نہیں ہیں، حالانکہ یہ زمین کی زکوٰۃ ہے. تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو، فریضہ ادا ہو، ان کے لیے یہ فائدہ ہے. اور ہمارے لیے فائدہ کہ ہمارے جو اخراجات ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے اربوں میں پہنچے، ہم اس کو پورا کر سکیں. اور یہ مجلس جو الحمدللہ عشر کے احکام بھی بتاتی، اور دارالفتہ اہل سنت سے شرعی احتیاطیں وغیرہ سیکھ کر، اور اللہ کی رحمت سے ان کو عشر کے احکام بھی بتائے جاتے ہیں، عشر بھی لیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے، نماز بھی سکھائی جاتی ہے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان، وہ جو 12 مدنی کام مسجد بھرو تحریک کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں چلتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے اب جب 40% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، 60% اطراف میں رہتے ہیں، تو جب زیادہ لوگ اطراف میں رہتے تو وہاں بھی کوشش کرنی پڑے گی نا، نیکی کی دعوت عام ہو، وہاں بھی قرآن کی روشنی پہنچے. تو اللہ کی رحمت سے وہاں بھی کابینات، کابینہ، ڈویژن، علاقے اور حلقے، گاؤں سطح کے ذمہ دار، ذیلی ذمہ دار، مدنی قافلہ ذمہ دار، مدنی نامہ ذمہ دار، اس کی تراکیب کی گئی ہے. اور میرا تجربہ یہ ہے، جو کارکردگیاں لی جاتی ہیں اس کے مطابق الحمدللہ بارہا مجھے بھی دیہاتوں میں جانے کا شرف حاصل ہوا، بیانات کرنے کے لیے، مدنی مشورے کرنے کے لیے، صدائے مدینہ لگانے کے لیے، اللہ کی رحمت سے. تو دیہات کے لوگوں میں جذبہ بہت ہوتا ہے، بہت جذبہ ہوتا ہے. یہ بڑا پنڈ والے بتا تو رہے تھے جذبہ اپنا، کہ وہ شہروں میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے، مگر وہ جو دیہات والے، پنڈ والے، بہت جذبہ ہوتا ہے. ہمارے جو ہفتہ وار اجتماعات پاکستان میں تقریباً 530 ہیں. اب جن اجتماعات میں اطراف سے لوگ آتے ہیں نا، گاڑیاں آتی ہیں، وہ بھرپور ہو جاتے ہیں. الحمدللہ باب المدینہ میں تو ہفتہ وار اجتماعات ہمارے بہت 13 ہو گئے نا اب تو.
13 हो गए। हम 13 इज्तिमात ये भरपूर होते हैं। बकिया जगहों पर जब तक अतराफ से गाड़ियां नहीं चलती ना, इज्तिमा वैसा नहीं होता तादाद के लिहाज से। तो बहरहाल इसके लिए हमारे जिम्मेदारान हैं, रुकन शूरा हैं, पाकिस्तान सतह के जिम्मेदार हैं, आगे सूबाई जिम्मेदार हैं, फिर काबीना जिम्मेदार हैं, और ये सारे मिलकर काम करते हैं। और ये अतराफ वाले बहुत जज्बे वाले। हमने ये बारहा देखा कि एक बार गए दावत देने के लिए, वो ट्राली भर के आ जाते हैं इज्तिमा में, कहीं से वो सुजुकी भर कर आ जाते हैं, कहीं से वो और रिक्शे वगैरह से भर के आ जाते हैं। इनमें जज्बा बहुत है, हाँ तरबियत की बहुत कमी। नहीं, ये आपकी जो बातें हैं अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकतें दे। मुझे निगरान शुरा की वो बात याद आ रही थी, शुरा के मद्दी मशवरे में जो आपने कुछ शहरों की कैलकुलेशन की थी कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के 500 शहरों में आलिम, यानी हर कस्बे में देहात में आलिम होना चाहिए। तो दावत इस्लामी इंशाअल्लाह इन कस्बों में देहातों में आलिम प्रोवाइड करेगी ताकि नेकी की दावत और आम व इल्म दीन और सीखा जाए वहाँ। अब देखें कि एक हमारे इस्लाम में बताने लगे कि मैं एक देहात में गया, और ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं, और देहात भी पंजाब का, कि पंजाब में पॉपुलेशन भी ज्यादा है और इल्म और ये जज्बा दीनी सब कुछ है। ये जिला रहीम यार खान के अतराफ का कोई गांव था। वो बताने लगे कि हमारा मदनी काफिला उस गांव में पहुंचा तो एक मस्जिद जो थी उस गांव की वो मुकफ्फल थी, यानी ताला लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था, और उस गांव के जवान बूढ़े सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर जुआ खेलते थे बैठकर। अल्लाह की पनाह, कहते हैं बहुत सदमा हुआ। हमने मस्जिद को साफ किया, फिर मदनी दौरा किया। दावत इस्लामी वाले दुकान दुकान घर घर जाकर दावत देते हैं कि आए मस्जिद में तशरीफ लाएं। उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग नमाजी बने, और उनका जज्बा देखें अमीन भाई कि वो कहते हैं कि मदनी काफिला तो आ गया, मैं फिर दोबारा गया ताकि मस्जिद को आबाद किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देहातों के अंदर बहुत जगहों पर दावत इस्लामी ने मस्जिदों के ताले खोले, मस्जिदों को साफ किया है, अजानें शुरू हुई हैं, नमाजें शुरू हुई हैं, जुम्मे शुरू हुए हैं, जामियातुल मदीना शुरू हुए हैं, मदरसतुल मदीना शुरू हुए हैं, मदरसतुल मदीना बालिगान शुरू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कोर्स, मुदर्रिस कोर्स, अल्लाह की रहमत है। और जैसे अब ये शबे मेराज का इज्तिमा आ रहा है, तो इसमें भी हमारा हदफ होता है कि हम शबे मेराज का इज्तिमा जो है अतराफ में भी इसकी तरकीब करते हैं कि 20, 25, 50 गांव का जो एक मरकजी गांव होता है ना, वहां हम इज्तिमा रखे बकिया गांव को दावत देते हैं। जैसे माशाल्लाह कल निगरान शुरा का बयान है, तो 900 मकामात की इत्तला जैसे आपने बताई, तो आप अल्लाह की रहमत से कारकर्दगी देखिएगा कि रशुल रश इज्तिमा होते हैं और कसीर तादाद में लोग आके जमा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बात ये है कि आप जब भी मदनी मुज़ाकरे में आप जब सामने आते हैं तो अमूमन देखा गया है कि आप कोई ना कोई कारकर्दगी लेकर ही आते हैं, और वो भी मतलब छोटी मोटी नहीं होती। 1, 2, 4 मस्जिदों की बात हो तो एक अपनी जगह पर है, यहाँ तो आप सैकड़ों हजारों मस्जिदों की और झेली हलकों की बातें करते हैं। तो ये सब एक हफ्ते के अंदर आपको इतना डेटा आ जाना, और ये सब किस तरह आप मैनेज कर लेते हैं? देखिए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शूरा की इजाजत से, निगरानी शूरा की तरबियत से हमने पूरा एक ऑफिस बनाया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। और उसके अंदर काम तकसीम है, कुछ कारकर्दगी लेंगे, कुछ फॉलो अप करेंगे, कुछ उसका मदनी फूल बनाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, इस तरह मुख्तलिफ उसकी फिर कारकर्दगी का तकाबुल करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं जो हम मदनी मशवरों में प्रेजेंटेशन के तौर पर उसको हम लाते हैं। फिर तो उसके उनसे मैं वो कारकर्दगी लेकर वो पेश कर रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये कि अल्लाह ताला दावत इस्लामी को मजीद तरक्की और उरूज अता फरमाए। आमीन आमीन। आज आपने मदारिसुल मदीना की तादाद बताई 3,500, तो आजी शबीर मुझे आज जो निश्तर पार्क मदरसतुल मदीना यहाँ आया था ना, इसका इफ्तिताह था, और ये कमोबेश 1991 की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है किबला बापू शरीफ ने गुलजार हबीब में मदनी मशवरा किया था इज्तिमा के बाद, और इसका ऐलान हुआ था कि ये मदरसुल मदीना निश्तर पार्क का इफ्तिताम कर रहे हैं। तो उस वक्त ऐलान किया था कि हम बाबुल मदीना, उस वक्त बाबुल मदीना तो नहीं कराची कहते थे, कि कराची में ऐसे हम 20 मदरसे खोलेंगे। अच्छा, हमने नारे लगाए थे कि 20 मदरसे हमारे खुलेंगे, इतना होगा। यानी इस तरह से एक खुशी थी कि यार ये तो आज वही निश्तर पार्क यहाँ था और आपने 3,500 कि ये 3,500 अल्हम्दुलिल्लाह 1,28,000 कमोबेश मदनी मुन्ने और मदनी मुन्निया जिन्होंने हिफ्ज किया है ना, उनकी तादाद कमोबेश 74,000 की है। अल्लाह, ये तो फैजान अत्तार जारी है। वो मतलब यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, तो सिर्फ आरजू नहीं की जा रही, आरजू अच्छी है,
साथ में कोशिश भी की जा रही है और फिर लाखों करोड़ों अरबों रुपए के खर्च भी किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। फिर नाजरा कितने हैं, नाजरा पढ़ने वाले? नाजरा जिन्होंने दावत इस्लामी से कुरान पाक पढ़ा उनकी तादाद 2 लाख से ज्यादा की। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी उस वक्त से जब से अब बाकायदा मजालिस का निज़ाम बना तो रिकॉर्ड वगैरह हम बनाने लगे, और इससे भी ज्यादा है, ये मोहतात फिगर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी कॉल्स भी शामिल करनी है, तो आइए आपकी कॉल देखते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं। मैं इमरान अत्तारी मोमिनाबाद शहर हिंद उस्मानी काबीना से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक सिलसिला शुरू हुआ है, और आज सिलसिले में थोड़ा मतलब माशाअल्लाह हाजी शाहिद अत्तारी जलवा अफरोज़ है, लेकिन एक बहुत ही प्यारे प्यारे शख्स की कमी महसूस हो रही है सिलसिले में। हमारे प्यारे प्यारे निगरान शुरा शायद मदनी दौरे पर आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, शायद इसलिए अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, हमारे इस्लाम भाई हर हफ्ते ही तकरीबन हाजिरी देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल शामिल की। मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक माशाल्लाह देख रहे हैं। हाजी शाह साहब को भी माशाल्लाह उनकी ज़ियारत हो रही है। माशाल्लाह नारोवल का भी आज अच्छा सिलसिला हुआ, तो हाजी साहब की बारगाह मिर्जा के हाजी साहब भी माशाल्लाह अपना पुराना तारुफ भी करवा दे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साबिका और नारोवाल के हैं, इनके ददियाल ननियाल भी नारोवाल के हैं। माशाल्लाह इनकी बहुत बरकतें वहाँ पे। अब बरकतों वाला शोभा जो ना पीर साहब के पास है, हमारा बरकतें लेने वाला है। माशाअल्लाह, ये आज बड़ा एक खूबसूरत ऐलान हुआ, अमीर अहले सुन्नत ने जो खुसूसी तवज्जो फरमा दी। तकसीम रसाइल हमारा जो एक शोबा है, तो ये ज़ाहिर हर हफ्ते रिसाले पढ़ने का जो एक सिलसिला बनाया जाता है, और मदनी चैनल के नाजरीन भी बिलखुसूस अगर इस तरफ तवज्जो फरमाएं कि हमने देखा कि ये इतने सैकड़ों हज़ारों अफराद जमा होते हैं, तो ज़ाहिर है इनको दावत देने के लिए हमारे मुबल्लिगीन जो है वो करिया करिया गाँव सफ़र करते हैं। इसी तरह जो मुबल्लिगीन उश्र जमा करते हैं तो उनको भी जाना पड़ता है। इसी तरह आपने वक्तन फ़वक्तन मजलिस ताजरान के मदनी काम देखे होंगे कि मार्केटों में ये मदनी हलके लगाते हैं। तो ये मुबल्लिगीन या ये ज़िम्मेदारान जहाँ कहीं इस तरह के मदनी हलके लगते हैं, तो उमूमन दावत देने के साथ साथ उस वक्त लिटरेचर देने का एक बड़ा अच्छा मौका होता है। तो बाज़ लोग हमारे मदनी चैनल के नाजरीन भी और दीगर इस्लाम भाई भी इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हम इस मामले में भी दावत इस्लामी के साथ ताउन करें। तो आज ये शोबे का यूँ समझते कि इस तरह से भी एक सिलसिला शुरू हुआ है। आज आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में बस्ता लगा है, तो मैं तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को भी इस बात की दावत दूंगा कि मजलिस तक़सीम रसाइल इसके साथ भी आप ताउन फरमाएँ, और माहाना कुछ ना कुछ इस हवाले से भी हमें जो है वो कुछ अपना बजट रखना चाहिए। ख़ासकर शायद भाई ये जो ताजरान हैं तो मजलिस ने बॉक्सेस भी बनाए और ये मुख्तलिफ दुकानों पर लगाते हैं कि ये अगर कुछ ना कुछ रिसाले उसमें रख लें, तो जब कोई गाहक आता है तो उसको रिसाला भी पेश करे, तो यूँ नेकी की दावत आम होने का एक सिलसिला हो जाएगा। इसके बहुत अल्हम्दुलिल्लाह असरात मुरतब होने की खबरें अल्लाह की रहमत से, कि कोई पर्दे के बारे में अमीर अहले सुन्नत का कोई रिसाला ज़ख्मी सांप जो पहले जारी होता था, अब भी शायद होता है, वो किसी गाहक को किसी दुकानदार ने दिया, तो उसने बताया कि मैंने घर जाकर घर की ख़वातीन को पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शरई पर्दा करना शुरू कर दिया। ये तो मदनी बहार है, और हर मुसलमान को नेकी की दावत आम करनी चाहिए। कुरान पाक ने मोमिनों की सिफत जो बताई है वो नेकी की दावत में मुआवनत करने के ताल्लुक से बताई है, और जो मुनाफिक हैं उनकी ये खराबी बयान की कि वो बुराई को आम करने में मुआविन होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो हम नेकी की दावत को आम करने में मुआविन बने, और इसका एक बेहतरीन जरिया आप देखें कि कोई किताब पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते रो रहा है, तहरीर का कितना असर होता है। वो किताब पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते हंस रहा है, और पढ़ते पढ़ते उसके अकायद अच्छे हो जाते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते अकायद बुरे हो जाते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते अच्छे ख्यालात होना शुरू हो जाते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते जज्बात अच्छे होते हैं, बुरे भी हो जाते हैं, आदतें बुरी हो जाती हैं, आदतें अच्छी हो जाती हैं। तो इसका बहुत असर है। आप देखें कि
امیر اہل سنت کے رسائل پڑھ کر قبول اسلام کے واقعات ہیں، برے عقائد سے توبہ کرنے کے واقعات یہاں تک ہوا کہ ہمارے اسلامیہ نے وہ ٹرانسلیشن کے لیے دیا تھا، رشین ٹرانسلیٹ تھی وہ کسی زبان میں، تو وہ جب انہوں نے رشین تھی تو ٹرانسلیٹ اسلام قبول کر لیا ہے. ہاں جی، اس نے رشین ٹرانسلیٹ رسالہ کیا احترام مسلم، اور رسالہ جب اس نے ٹرانسلیٹ کیا تو اسلام کے اندر وہ والد والدہ بہن بھائی رشتہ دار ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا کہا جاتا ہے. متاثر ہو کر الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اب دکان پر کھڑے ہو کر ہم کیا کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے؟ بھی گاہکی کا ٹائم ہے تو چلیں اس گاہک سے آپ نے کسی سے 100 روپے، کسی سے 1000 روپے، کسی نے 5000 روپے کمایا، 10 روپے کا ایک رسالہ بھی دے دو نا بھائی، کہ آپ کو نیکی کی دعوت کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اور اس میں بجٹ کی ترکیب بنانی چاہیے. ماہانہ ہزاروں، بعض لاکھوں روپے کماتے ہوں گے، بعض کروڑوں روپے کماتے ہوں گے، تو 100، 50، 1000 حسب توفیق، 5000، 10,000 اس اپنا ایک حساب بنا لیں. ماہانامہ فیضان مدینہ مارکیٹ میں تقسیم کر دیں. ابھی جیسے 27ویں شب آئے گی تو وہ معراج و فیضان معراج، یہ کتنی پیاری کتاب ہے. اب معراج کے تعلق سے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو من گھڑت ہیں اور غیر مستند ہیں. اس کے بجائے یہ دینا کتاب گھر میں ہمارے بچے پڑھیں، ہماری گھروں کی خواتین پڑھیں، ان کو پتہ چلے جو معراج کے واقعات ہیں اس جو مستند حدیثوں سے ثابت ہیں الحمدللہ اس میں دیے ہوئے ہیں، اور معراج کے مشاہدات دیے ہوئے ہیں. تو اس موقع پر یہ رکھ لیا. اور ابھی جیسے شعبان آقا کا مہینہ، وہ رسالے رکھ لیں. اب ہمارا رسالہ پڑھ کے کسی نے مطلب شب برات کی برکتیں حاصل کر لیں، پٹاخے پھوڑنے سے بچ گیا، تو ہمارا تو کام ہو گیا نا. اور پھر ماہ رمضان کی آمد ہونی ہے تو ماشاءاللہ فیضان رمضان کی کتاب اپنے پاس رکھیں اور دیتے رہیں لوگوں کو. نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا رہے گا. تو اللہ ہمیں توفیق دے ہر ہفتہ وار اجتماع میں، ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ہم اس کی ترکیب کریں، بلکہ نماز جمعہ کے بعد بھی اس کی ترکیب کریں. اور بعض جگہوں پر میری معلومات میں ہے کہ بعض اسلام بھائی نماز جمعہ کے بعد مختلف رسائل نمازیوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. مگر وہ بڑا پیارا انداز جو آپ نے بتایا نا کہ امیر السنت فرماتے ہیں کہ جس کو کتاب رسالہ دیں تو پڑھنے کی تاکید بھی کریں، جی ورنہ لے کے رکھ لیتے ہیں، پڑھتے نہیں. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہمارے مال قبول ہو جائے اور ہمیں بھی توفیق دے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں، آپ مدنی مکتبۃ المدینہ کے ذمہ داران سے رابطہ کریں. تو بعض شہروں میں تو ہمارے مکتبۃ المدینہ نے سروس رکھی ہے کہ آپ کی دکان تک بھی وہ پہنچا دیں گے. تو اس سلسلے میں تعاون کریں تاکہ تو آن لائن پرچیزنگ بھی کریں، آن لائن بھی پرچیزنگ، وہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بکس جو ہیں اس کو مطلب ریڈ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے ماشاءاللہ. تو آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں. ہند گجرات جامنگر سے محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے. حاجی شاہد بھائی سے عرض ہے کہ آپ وہ کلام سنا دیجئے، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. یہ تو مختصر سلسلہ، اس میں بھی وہ کلام اور چلتے رہیں گے تو پھر تو. اور ہم آخر میں چلے کچھ آپ سے ایک آدھ شعر سن لیں گے. ایک اور کال دے دیجیے. ملاقات کا جو اعلان فرماتے ہیں نا پاپا، تو اس کے کون ملاقات کر سکیں گے پورا پیکج بتاتے ہیں. تو اس سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں بھی اس کو ہر دفعہ بیان کر دیا جائے، اور یہ ملاقات کے ٹوکن کس وقت ملیں گے یہ بھی بتا دیے جائے. نہیں، اس وقت فیضان مدینہ میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت فیضان مدینہ میں جو ملاقات کا جن کا پیکیجز کا اعلان ہوا ہوگا تو ان کے ٹوکن بننا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہوں گے. تو مدنی مذاکرے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل یہ ملاقات کے جو ٹوکن ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے مدنی مذاکرے میں جو شامل ہوں گے انہیں ہی آنا ہے. تو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک والے اب یہ اس طرف سن کے ابھی آ جائے تو امیر سنت نے اس کو پسند نہیں فرمایا تھا. یہ کہا تھا کہ کم از کم وہ یہاں ہوں تو صحیح نا، جن کو اتنی خصوصی رعایت دے دی کہ بھائی اب آپ آ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں. ایک سوال ہوا تھا شاہد بھائی کہ رات کو جو وہ ڈر لگ جاتا ہے تو امیر علیہ سنت نے 21 مرتبہ یا متکبر یہ پڑھنے کا جو ارشاد فرمایا. تو یہ ایک جو بزرگوں کے سلسلے میں داخل تو ہوتے ہیں ہم، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ اوراد و وظائف جو سلسلے کے ہوتے ہیں نا وہ پڑھنے کا اتنا ہمارا رجحان نہیں ہوتا. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، یہ
تو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے تھے الحمدللہ. اور ابھی جو رسالہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے بعد فجر مدنی حلقہ، جی جی بعد فجر جو مدنی حلقہ ہوتا ہے الحمدللہ تفسیر اور فیضان سنت کے 4 صفحات، اس کے بعد شجرہ شریف، اور وہ منظوم پڑھتے ہیں، طرز میں بھی پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی پڑھتے ہیں، انفرادی طور پر بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے. جب ہم اپنے بزرگوں کو یاد کریں گے تو ان کی نظر رحمت ہوگی ہماری طرف، وہ توجہ فرمائیں گے، اور توجہ فرمائیں گے بیڑا پار ہو جائے گا. تو اسی طرح وہ جو اپنے مرشد کا جو شجرہ شریف ہے اس میں اوراد و وظائف جتنے ہم نبھا سکیں اس کی ترکیب کرنی چاہیے. اب کتنا پیارا ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے فرمایا یا متکبر 21 بار پڑھیں تو بعض بچے بھی نیند میں ڈر جاتے ہیں، بچیاں ڈر جاتی ہیں، گھر والے مرد و عورت، تو ان کو یہ بتائیں تو بہت آسان ہے. کوئی اس کے اندر تو کوئی نہ عین ہے نہ ہا ہے کہ جس کی ادائیگی میں مسئلہ ہو، نہ ذال ہے نہ زا ہے کہ اس میں ہر ایک کی ادائیگی درست نہیں ہوتی. تو بہت اچھا ہے. اب یہ شجرہ شریف لے کر پیر و مرشد کا اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ میں نصیب فرمائے. اس کی برکتیں اگر بیان کی جائیں وہ پڑھیں شرح شجرہ قادریہ کتاب جو ماشاءاللہ ہماری مکتبۃ المدینہ نے جاری کی، کتنی مدنی بہاریں ہیں اس کے اندر شجرہ شریف پڑھنے کی. میں اسی میں سے پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ جب یہ شجرہ شریف پڑھنے والا اوقات سلامت یعنی راحت میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے مشائخ کا نام لیوا رہے گا تو وہ اوقات مصیبت یعنی کسی بھی پریشانی و مشکل کے وقت میں اس کے دستگیر ہوں گے، یعنی اس کی مدد فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو پہچان، وہ مصیبت میں تجھ پر نظر کرم فرمائے گا. تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جی فتاوی رضوی شریف کے حوالے سے اور بعد فجر مدنی حلقہ جو رسالہ ہے نا اس میں بھی یہ شامل ہے. جی الحمدللہ. تو یہ اوراد و وظائف پڑھنے کا معمول بنائے. بہت پیارے پیارے اس میں وظائف ہیں، بلکہ وہ ایک اسلامی بھائی کا واقعہ بھی ہے نا کہ وہ روزانہ صبح و شام یہ وظیفہ پڑھتے تھے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، کہ جو صبح و شام یہ وظیفہ 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی جان، مال، اولاد، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. تو اسلام بھائی زمزم نگر کے ایک اسلام بھائی نے اپنا واقعہ لکھا تھا کہ نہیں بلکہ کسی اور کا واقعہ تھا باب المدینہ کا، کہ وہ روزانہ پڑھتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ اپنے آفس کے کسی کام سے نکلے تو اندرونی جو جیب تھی شلوار وغیرہ میں کوئی جیب تھی تو کہا وہ بڑی رقم میں نے اس میں رکھی 30-40 ہزار روپے، اور اپنے آگے کی جو جیب تھی اس میں 5 روپے رکھے ہوئے تھے. تو کہا کہ میں ایک دفتر میں پہنچا کسی کام سے تو اچانک ڈاکو آ گئے. اب انہوں نے چھینا جھپٹی شروع کی. تو چھینا جھپٹی شروع کی تو میرے پاس آئے تلاشی لیتے ہوئے، مولانا کیا ہے؟ تو اس نے جیب میں ہاتھ مارا تو 5 روپے تھے، تو اس نے 5 روپے لے لیے. تو میں نے دل میں کہا کہ یار دیکھو دعا پڑھتا ہوں نا تو کیسی برکت ملی، میری بڑی رقم بچ گئی. وہ ڈاکو آگے چلا گیا. پھر دل میں خیال آیا کہ یار جب وظیفہ پڑھتا ہی ہوں تو 5 روپے بھی بچنے چاہیے، نہیں 5 روپے بھی بچنے چاہیے، یہ کیوں گئے؟ تو خواہ میں تو سہما کھڑا ہوا تھا. تو وہ ڈاکو سب سے چھینا جھپٹی کر کے جب میرے پاس سے گزرا تو میرے 5 روپے میری طرف پھینکے، لو مولانا کیا یاد کرو گے؟ وہ 5 روپے بھی دے کے چلا گیا. تو اعتقاد مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ اوراد و وظائف پڑھنے کی اس کی بڑی برکتیں ہیں. تو اس کو لیں، پڑھیں، بچوں سے بھی کو بھی عادی بنانا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں ملیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال شامل کریں. اچھا اس میں ایک بڑا امیر علیہ سنت بارہا اس کا اظہار فرماتے ہی ہیں کہ وہ جو دعا جب کرائی جاتی ہے تو ایک مخصوص ٹون ہوتی ہے نا کہ میری مرحومہ دادی جان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا، والد صاحب کی کاروبار، اور جو ہماری جو ہے وہ امی جان کی شفا کے لیے دعا کیجیے گا. تو پھر بہرحال اس میں ہم نے الحمدللہ تربیت لی کہ مغفرت کی دعا سبھی کو کرانی چاہیے. امیر سنت نے وہ کتنا وہ مشہور مثال دی، اللہم اغفر لی حیینا و میتینا. نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے زندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں، بعد میں مردوں کے لیے. تو یہ امیر سنت نے ایک بار فرمایا تھا کہ ایک میں مذہبی شخص کے پاس گیا تو میں نے ان کو بخشش کی دعا دی تو وہ حیران ہوئے.
تو آپ فرماتے میں نے فوراً یہ نماز جنازہ کی دعا پڑھی. وہ تھے علمی شخصیت تھے, کہا میں سمجھ گیا. تو عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جتنی بھی دعائیں ہم عربی میں کرتے ہیں نا, چند دعائیں زبانی عربی میں یاد کر لیتے ہیں, ان کا ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے, تو زیادہ پھر اس دعا میں اور ذوق آئے گا. بالکل. اور یہ جو بلکہ جو قرآن پاک میں جو صورتیں وغیرہ ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اگر اس کی بھی وہ ترجمہ و تفسیر پڑھ کر اب نماز پڑھیں گے نا تو اس کا ذوق ہی کچھ اور ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, اس میں یہ جو ایک بات کی طرف امیر اہل سنت نے جو توجہ دلائی کہ سوال کرنے میں جو بائی مسٹیک ہوتی ہے کہ میری بہنیں نماز نہیں پڑھتی تو آپ ان کے لیے, تو الحمدللہ چونکہ مدنی مذاکرہ جو ہے وہ ایک بڑی زبردست ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے چھوٹے بڑوں بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے. تو یہ ایک خوبصورت انداز ہے امیر اہل سنت کا کہ جس میں آپ توجہ دلاتے ہیں کہ بھلے آپ کا نام بھی بتا دیا, آپ نے اپنا شہر بھی بتا دیا, اور پھر ساتھ میں آپ یہ بھی کہیں کہ میری بہنیں نماز نہیں پڑھتی, اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو جب آپ کی آواز, آپ کا نام, تو گھر والے سارے مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے گھر کا کارنامہ سب بتا رہے ہو. تو یہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے, تو اگر توجہ حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑی زبردست تربیت ہوگی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل. امیر اہل سنت الحمدللہ وہ ایک ہی وقت میں ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. ایک ہی مدنی مذاکرے میں طرح طرح کے مدنی پھول ملتے ہیں. انہیں ہماری گھریلو زندگی جو ہے نا پرامن ہو جائے, خوشگوار ہو جائے, اس کے مدنی پھول بھی الحمدللہ ہمیں مدنی مذاکرے میں عطا ہوتے ہیں. اب مدنی چینل کے ناظرین نیت کر رہے ہیں کل بھی انشاءاللہ عز و جل خصوصی مدنی مذاکرہ برائے بیاد انشاءاللہ امیر معاویہ. کچھ آپ اس معاملے میں دعوت؟ بالکل انشاءاللہ ہم سب شرکت کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات بھی ذہن بنائیں, انشاءاللہ بزرگوں کی یاد کریں گے. تو ابھی تو ہم نے سنا کہ ہم وہ خوشی کے دنوں میں, اچھے ایام میں, راحت میں ان کو یاد کریں گے تو یہ مشکل میں ہمارے کام آئیں گے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی ہیں, مجتہد کے درجے پر فائز, بہت بڑے عالم تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گورنر رکھا. بہت سارے گورنر فاروق اعظم نے ذرا کمزوری آتی فارغ کر دیتے تھے. تو یہ بھی ان کی ایک وہ فضیلت ہے کہ فاروق اعظم جیسے نے رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گورنر بحال رکھا تھا. اور بہت ان کے ماشاءاللہ وہ جو فیضان امیر معاویہ وہ کتاب پڑھے نا پتہ چلے, بہت ساروں کو معلومات نہیں ہوتی, اور پھر جن کے عقائد درست نہیں ہوتے صحابہ کے لحاظ سے یا اہل بیت کے لحاظ سے, پھر ان کی باتوں میں بہک بھی جاتے, جہالت پھر ٹھوکریں کھلاتی ہے نا. تو پڑھیں ان بزرگوں کی سیرت کو تاکہ پتہ چلے, ہمیں روشنی حاصل ہو کہ ان بزرگوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا وہ کوششیں کی ہیں. تو فیضان امیر معاویہ کتاب پڑھیں, اور کل بھی انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ. آپ نے آج ابھی نے لنگر غوثیہ کی تاکید کی تھی, تو صرف یہ فیضان مدینہ والے ہی لنگر غوثیہ کھائیں گے, لنگر معاویہ, لنگر امیر معاویہ. تو یہ یا سارے ناظرین اور ناظرات اپنے اپنے گھروں میں چاہیں تو اپنے کل کے رات کے شام کے کھانے کے ساتھ ہی فاتحہ دلا دیں. بالکل, اس کے لیے کوئی اہتمام الگ سے نہ بھی کریں. تو امیر علیہ سنت کا طریقہ ہے ماشاءاللہ, بزرگوں کی نیاز دلاتے ہیں کھانا سامنے رکھ کر. تو فاتحہ کا طریقہ رسالہ پڑھ لیں بھائی, اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے فاتحہ خوانی کس طرح کرنی ہے, اور وہی گھر کا جو کھانا ہے اس پر نیاز دلائیں, کھائیں, انشاءاللہ برکت ہوگی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کھانا بزرگوں سے منسوب ہو جاتا ہے وہ شفا دیتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مفت میں ہمیں شفائیں ملیں گی اللہ کی رحمت سے. تو اپنے گھروں کے اندر لنگر معاویہ کریں, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور اسی طرح آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اجتماع معراج کا سلسلہ ہوگا, تو اس میں بھی جلوس معراج. اور پھر یہ اجتماع معراج تو کئی مقامات پر جو ہے وہ اسلام بھائی جمع ہو کر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس رات کو تو بڑی فضیلت حاصل ہے, اور اس کے دن کا روزہ اس کی فضیلت بھی ہم نے سنی. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ برکت والے دن ہی ہیں, راتیں ہیں, اس میں خوب عبادت کرنی ہے کہ رمضان بھی آنے والا ہے. انشاءاللہ عبادت کی طرف اللہ کرے کہ ہمارا دل مائل ہو, ہم خوب نیکیاں کریں. اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت رجب شعبان
گزارنے کی توفیق دے آمین۔ اور ماہ رمضان کی ہمیں برکتیں لوٹنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ممکن ہوا کل بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد ہم مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں جو انشاءاللہ شعر کہا تھا میں وہ سنا دوں، دل جوئی کی نیت کرتا ہوں۔ جس کو چاہ میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہ میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی، اس پر یہ احسان کیا۔ کل مدنی مذاکرہ اور مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔